بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ باہمت شخص جو سمندر میں گم ہو کر 438 دن گزار کر زندہ بچ گیا۔ تصور کریں آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں سمندر میں ہوں اور راستہ بھٹک کر مہینوں کے لیے وہاں پھنس جائیں تو پھر در حقیقت ان حالات میں زندگی کا امکان بہت کم ہوگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ موت یقینی ہوتی جائے گی۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو وسیع و غریض سمندر میں 1، 2 یا 4 ماہ نہیں بلکہ پورے 13 ماہ تک اپنی چھوٹی سی کشتی میں بھٹکتا رہا اور بچنے میں کامیاب رہا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور اس کا سامنا ایک ماہی گیر جوز سلواڈور ایلورینکا کو ہوا جو 438 دن تک سمندر میں بھٹکتا رہا۔ 17 نومبر سن 2012 کو جوز سلواڈور اپنے ایک نوجوان ساتھی ایزیکوئل کورڈوبا کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے جنوبی میکسیکو کے ایک گاؤں سے بحر کاہل سے روانہ ہوا۔ یہ دونوں ماہی گیر سمندر میں 3 گھنٹے تک شکار کرنے کا منصوبہ بنا کر روانہ ہوئے تھے، مگر سفر کے آغاز پر چند گھنٹوں بعد ہی طوفان کا سامنا ہوا جو 7 دن تک ان کی کشتی کو دھکیلتا رہا اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ 25 فٹ طویل اس کشتی میں بادبان یا موٹر نہیں تھی تو مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جوز سلواڈور کی عمر اس وقت 35 سال تھی جبکہ اس کا نا تجربہ کار ساتھی 22 سال کا تھا۔ دونوں کو طوفان کا علم پہلے سے تھا مگر وہ اس سے بھی سخت موسم کا سامنا کر چکے تھے۔ جوز کے مطابق طوفان مسئلہ نہیں تھا، در حقیقت مشکل یہ تھی کہ انجن نے جواب دے دیا تھا۔ سمندری لہریں بہت زیادہ بکھری ہوئی تھیں اور ایک موقع پر ایزیکوئل کورڈوبا پانی میں گر گیا تھا اور جوز نے اس کی جان سر کے بال کھینچ کر بچائی۔ انجن کے ساتھ ساتھ ان ماہی گیروں کو ریڈیو اور مچھلی پکڑنے کے آلات سے محرومی کا بھی سامنا ہوا۔ کشتی پر کوئی کور نہیں تھا، بس ایک آئس باکس، ایک مچھلی رکھنے والا بڑا صندوق اور ایک بالٹی ان کے پاس تھی۔ جب طوفان تھم گیا تو جوز کو معلوم تھا کہ وہ میکسیکو سے بہت دور جا چکے ہیں اور وہ اپنے سروں پر طیاروں کو پرواز کرتے دیکھ رہے تھے، مگر مدد کا سگنل دینے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے سمندر میں پھنسی یہ کشتی نادیدہ ہو گئی۔ جوز نے بتایا، شروع میں تو ہم نے بھوک کے بارے میں سوچا نہیں تھا بلکہ پیاس نے ہمیں پریشان کیا ہوا تھا۔ طوفان کے بعد ہم اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو گئے۔ 1 ماہ بعد جا کر ہمیں کچھ بارش کا پانی میسر آیا۔ جوز سلواڈور بچپن سے مچھلی کا شکار کرتا آ رہا تھا اور اس صلاحیت نے اسے اور اس کے ساتھی کو زندہ رکھا۔ اپنے آبائی ملک ایل سلواڈور میں جوز نے سیکھا تھا کہ مچھلی کو بغیر کانٹے کے صرف ہاتھوں سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے اور بحر کاہل کی گہرائیوں میں مچھلی اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی اور انگلیوں میں پھنسانا پڑتا تھا، مگر کچھ مچھلیوں کو پکڑنا کافی نہیں تھا۔ ان کے جسم پانی اور پروٹین کی کمی کا شکار ہو رہے تھے، بلکہ جوز کو احساس ہوتا تھا کہ حلق سکڑ کر منہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سورج کی شدید تمازت اور ان کے جسموں کو جلا دیتی تھی اور آئس باکس کے نیچے چھپ کر کچھ بچت ہوتی تھی۔ سمندری پرندے ان کی کشتی کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور وہ اس کو سمندر میں آرام کی ایک غیر متوقع جگہ تصور کرنے لگے۔ جب جوز نے پہلی بار ایک پرندے کو پکڑا تو ایزیکوئل کورڈوبا خوف کے عالم میں یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ کسی زندہ مرغی کی طرح جوز نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ان پرندوں کے خون سے ان کو زندگی بچانے کا قیمتی سیال بھی ملا۔ جوز کے مطابق ہم ان کے گلے کاٹ کر خون پی لیتے جس سے حالت بہتر محسوس ہونے لگی۔ شدید بھوک کے باعث وہ ان کمزور پرندوں کا معدے کو چھوڑ کر ہر حصہ کھا لیتے۔ در حقیقت سمندر میں موجود ہر چیز انہیں خوراک کا ذریعہ محسوس ہونے لگی، سمندری کچھوے، چھوٹی شارک مچھلیاں اور سمندری کائی وغیرہ، مگر زیادہ تر ان کو خوراک سے محروم رہنا پڑتا، جیسے 3 دن میں 1 مچھلی یا 2 پرندے ان کے ہاتھ لگتے۔ جوز نے بتایا، میں نے اس طرح کے مراحل سے گزرنے والے میکسیکین افراد سے سنا تھا۔ انہوں
نے کیسے خود کو بچایا۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے بزدل نہیں بننا۔ میں بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا اور میں نے خدا سے صبر کی درخواست کی، مگر اس کے ساتھی کا صبر ختم ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ روتا، اپنی ماں اور پسندیدہ غذا کو یاد کرتا۔ جوز کے مطابق میں جس حد تک ہو سکتا تھا اس کی مدد کرتا۔ میں اسے دلاسا دیتا، میں اسے بتایا کہ جلد ہمیں بچا لیا جائے گا، ہم جلد کسی جزیرے تک پہنچ جائیں گے، مگر کئی بار اس کا رویہ پرتشدد ہو جاتا اور چیخ کر کہتا کہ ہم مرنے والے ہیں۔ جس دن ایزاکوئل کورڈوبا ہلاک ہوا، بارش ہو رہی تھی، دونوں ماہی گیر آئس باکس کے اندر موجود تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایزاکوئل نے جوز کو کہا کہ وہ اس کی ماں سے مل کر اسے بتائے کہ اس کا بیٹا اب خدا کے پاس ہے۔ جوز نے بتایا، ہم نے الوداع کہا۔ وہ تکلیف میں نہیں تھا بلکہ بہت پرسکون تھا۔ ساتھی کی موت کے بعد جوز پر حسد کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنے دوست کی لاش سمندر کی نظر کرنے کے بعد کئی روز تک خودکشی کا سوچا، مگر اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جوز اپنے ساتھی سے 10 سال سے زیادہ عمر کا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ وہ بچ جائے گا، جس کی وجہ کھلے سمندر کا اس کا تجربہ تھا، مگر وہ خدا پر یقین اور امید کو اہم ترین وجہ مانتا ہے۔ جوز نے خوراک کی تلاش پر توجہ مرکوز کی اور سمندر میں تباہ کن ایام کے دوران بھی خدا سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسے یاد ہے کہ مدت مال برادر بحری جہاز اس کے پاس سے گزرے، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ جہاز اصلی تھے یا اس کے خیال میں۔ اس نے ان کو سگنل دیا، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کون سی کشتی مجھے بچائے گی۔ آخرکار ایک کشتی نے نہیں بلکہ سرزمین نے جوز کی زندگی کو بچایا۔ سمندر میں 438 دن گزارنے کے بعد اسے پہاڑیاں نظر آئیں اور اسے لگا کہ وہ بہت قریب ہے، جس کے بعد اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس طرف تیرنے لگا، جس کے بارے میں بعد میں علم ہوا کہ وہ مارشل آئی لینڈ کا حصہ تھی۔ جوز نے بتایا، پہلے زمین تک پہنچا اور میری کشتی بعد میں لہروں کو محسوس کر رہا تھا، میں ریت کو محسوس کر رہا تھا اور میں نے ساحل کو محسوس کیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ ریت پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے فکر نہیں تھی کہ میں وہاں مر سکتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنی مرضی کے خلاف مزید مچھلی نہیں کھانی پڑے گی۔ جوز نے ساحل کے قریب موجود بستی کے لوگوں سے رابطہ کیا جہاں وہ 29 جنوری سن 2014 کو پہنچا تھا۔ اس بستی میں کوئی بھی اسپینش زبان نہیں جانتا تھا، تو ہاتھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کی۔ جوز کو پانی دیا گیا جس کو پی کر طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسا ہونے پر رہائشیوں نے میئر کے دفتر سے رابطہ کیا اور اسے ایک بڑی شپنگ بوٹ پر بٹھا کر مارشل آئی لینڈ کے سب سے بڑے ہسپتال تک پہنچایا۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جوش کشتی سے باہر نکلا تو اس کا سامنا کیمروں اور صحافیوں سے ہوا۔ جوز نے خود کو ایسا قیدی قرار دیا جو رضاکارانہ طور پر 1 سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رہا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رویے کا مظاہرہ کرے۔ میں بہت خوفزدہ تھا، مجھے لوگوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے عرصے تک تنہا رہنے کے بعد مجھے بات کرنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس حیران کن سفر کی داستان اور جوز کی تصاویر دنیا بھر میں پھیل گئی تھی، اور جب اسے واپس ایل سلواڈور کے لیے طیارے پر روانہ کیا گیا تو صحافی اس کے قریب بیٹھے اس کی تصویر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جوز کو پرواہ نہیں تھی کہ صحافیوں کو اس کی کہانی پر یقین ہے یا نہیں۔ تاہم سائنسدانوں نے بعد میں کہا کہ جوز کا 6000 میل طویل سفر ممکن ہے۔ بعد ازاں جوز نے ایک صحافی جوناتھن فرینکلن کے تعاون سے ایک کتاب 438 ڈیز کو شائع کروایا۔ اپنے ساتھی کا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس نے میکسیکو میں اس کی ماں سے ملاقات کی اور پھر ایل سلواڈور میں منتقل ہو گیا۔ اب وہ سمندر میں داخل ہونے کی ہمت بھی نہیں کرتا اور مچھلیاں نہیں پکڑتا۔ جوز نے بتایا، میں خوفزدہ ہوں، اب بھی ایسی راتیں گزرتی ہیں جب میں سو نہیں پاتا، سمندر مجھے ڈرا دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔